ایکویریس 2 نامی اس جہاز کو بحیرہ روم میں عارضی کشتیوں پر سے بچائے جانے والے 58 سے زیادہ مہاجرین کو لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پورٹ پہنچنے پر اس جہاز پر لگے پاناما کے جھنڈے کو اتارنے کا حکم جاری کیا گیا۔ ایکویریس تب ہی تارکین وطن کی مدد کے لیے سمندر میں سفر کر سکتا ہے اگر یہ کسی ملک کے ساتھ رجسٹرڈ ہو۔ پیرس میں ایک پریس کانفرنس میں اس جہاز کے آپریٹرز نے فرانس سے درخواست کی تھی کہ اسے مارسیے کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے اور دوبارہ بحیرہ روم میں جانے کی اجازت دی جائے۔ ہم تمام یورپی ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں جو کہ عموماً قانون کی پیروی کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ایسا مت ہونے دیں۔ ایکویریس 2 جہاز پر اگست سے پہلے تک جبرالٹر کا جھنڈا لگایا گیا تھا۔ اٹلی کی حکومت اس بات سے انکار کرتی ہے کہ اس کی جانب سے تارکین وطن کے جہازوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے، تاہم وہ اکثر غیر سرکاری تنظیموں پر تارکین وطن کی غیر قانونی مدد کرنے کا الزام بھی عائد کرتی ہے۔ اٹلی کے وزیر داخلہ ماٹیو سالوینی نے پیر کے روز ایسے اقدامات سے پردہ اٹھایا ہے جو تارکین وطن کو مکمل پناہ حاصل کرنے کے عمل کو مزید سخت کر دیں گے، اور اٹلی کو اجازت ہوگی کہ وہ مہاجرین کی درخواستوں کو ملتوی کر دے۔ پناہ حاصل کرنے والے درخواست گزاروں کی درخواست اس صورت میں معطل ہو سکتی ہے اگر وہ سماجی طور پر خطرناک ہوں، جس کے بعد یا تو انہیں بحالی کے مستقل سینٹرز یا پھر جیل میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یورپی یونین اٹلی کے اقدامات پر ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے، تاہم وہ بھی امدادی جہازوں کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے کہ ساری بحث میں منافقت بہت زیادہ ہے۔ ایک طرف ایسے افراد ہیں جو عوامی لیڈرز کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے، دوسری طرف یہ بحث بہت فائدہ مند بھی ہے کہ ایسے لوگ ان مسائل کو اجاگر کریں جو روشن خیال اشرافیہ میں سے نہیں ہیں۔ امدادی مشنز کو اب یورپ اور شمالی افریقہ کے کوسٹ گارڈز کی مدد حاصل ہوگی، جو عموماً لیبیا سے آنے والے تارکین وطن پناہ گزینوں کو واپس اپنے ملک بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر سرکاری تنظیموں کے مطابق تارکین وطن کے لیے حالات انتہائی غیر انسانی ہیں، جہاں انہیں سیکیورٹی فورسز اور جرائم پیشہ افراد کی جانب سے تشدد، ریپ، قتل اور قید جیسی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہنری رجول کے ساتھ نخبت ملک، اردو، VOA۔